بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو ایک اچھوتے اور منفرد موضوع پر پیش کی جا رہی ہے، قرآنی آیات کے جوابات۔ ہمارے یہاں جس میں بر صغیر کے سارے علاقے شامل ہیں، عام طور پر عوام میں اس کے متعلق آگاہی نہیں ہے، جبکہ عرب ممالک میں قرآن فہمی کسی بھی وجہ سے ہم سے زیادہ ہے۔ وہاں لوگ ایسی قرآنی آیات پڑھ کر یا سن کر ان کے جوابات دیتے ہیں کہ جن میں اللہ کریم مخاطب سے کچھ استفسار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ نمازوں میں ایسی آیات کی تلاوت کے بعد مناسب وقفہ جواب کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ گو اس میں اختلاف ہے کہ فرض نمازوں میں ان آیات کے جوابات دینے چاہیے کہ نہیں، جبکہ نفل نمازوں میں تقریباً سب ہی جوابات دینے کے قائل ہیں۔ زیر نظر ویڈیو میں چند آیات اور ان کے جوابات صحیح احادیث کے تناظر میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایسی آیات کی فہرست گو طویل ہے، مگر یہاں صرف انہی آیات کو منتخب کیا گیا ہے کہ جن کی متعلقہ احادیث صحیح درجے کی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے پر آمین کہنا، اس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے، اختلاف آہستہ اور زور سے کہنے میں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری باب جہر بالامام بالتامین۔ سبح اسم ربک الاعلی، بروایت امام عبدالرزاق راوی فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو ایک نماز میں پڑھتے ہوئے سنا کہ جب انہوں نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا، جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، تو جواباً فرمایا سبحان ربی الاعلی، میرا بلند اللہ بہت ہی پاک ہے۔ بحوالہ حدیث ابو داود، حدیث نمبر 883۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت کے جواب میں سبحان ربی الاعلی کہنا چاہیے۔ اس حدیث سے امام اور منفرد کا جواب دینا ثابت ہوا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باسند صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا تو کہا سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سندوں کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی کی قرأت کے بعد سبحان ربی الاعلی کہنا روایت کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی اور صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ میں نے جنوں والی رات جنوں کے سامنے پڑھی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب بار بار میں اس آیت پر پہنچتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے رب، تیری رحمتوں میں سے ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، پس تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ اس روایت کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ حوالہ ہے ترمذی، حدیث نمبر 3291۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی یا آپ کے سامنے کسی اور نے تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کہ میں جنوں کو پاتا ہوں کہ وہ اپنے رب کا جواب تم سے بہتر دیتے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیسے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جب میں نے اللہ کا قول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا تو جن کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ کوئی سامع جب سورہ رحمان کی یہ آیت سنے تو جواب میں یہ جملہ کہنا چاہیے۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 40، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر فرمائی ہے کہ جب یہ سورہ قیامہ کی آیت 40 پڑھتے یا سنتے تو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، ترجمہ کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ تو جواب میں کہتے و بلا، یعنی کیوں نہیں۔ اس آیت میں کیے جانے والے سوال کا جواب دیگر الفاظ میں یوں ہے، اللہم فبلا یا اللہم سبحان ربی فبلا۔ اس آیت کے جواب میں سبحانک فبلا کہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ بحوالہ ابو داؤد حدیث نمبر 884۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، جب اس آیت یعنی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى کی تلاوت کی تو کہا سبحانک فبلا، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، کیوں نہیں، یعنی تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا فسبحانک فبلا، یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے، کیوں نہیں، یعنی تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ علماء کا فرمانا ہے کہ اس حدیث سے مقتدی کا جواب دینا ثابت نہیں ہوتا، یہ امام یا منفرد کے لیے ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب وہ سورہ حدید کی آیت 16 الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کی تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ ہے کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے نرم ہو جائیں؟ اس پر پہنچتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، اور فرماتے بلا یا رب، یعنی کیوں نہیں یا رب۔ یہ روایت موقوف ہے۔ امام بہقی شعب الایمان میں لائے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نفل نماز میں سورہ طور کی آیت 27 فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ترجمہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہوا کہ ہمیں تند و تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، یہ پڑھتیں تو فرماتیں اللہم من علیہ وقنی عذاب السموم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے تند و تیز ہواؤں کے عذاب سے بچا لے۔ امام بہقی شعب الایمان میں لائے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نفل نماز میں سورہ طور کی آیت 27 فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ترجمہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہوا کہ ہمیں تند و تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا، یہ پڑھتیں تو فرماتیں اللہم من علیہ وقنی عذاب السموم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے تند و تیز ہواؤں کے عذاب سے بچا لے۔ اسی آیت کی حوالہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جواب درج ہے اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ سورہ مرسلات کی 50ویں یعنی آخری آیت کے جواب میں آمنا باللہ کہنا کے لیے ایک حدیث ہے، مگر اسے شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ اس روایت کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی سند میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے اعرابی کا نام ہی معلوم نہیں، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں۔ واللہ عالم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے، تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔